سوچیں، نابلس شہر کے بیچوں بیچ ایک مقبرہ۔ کچھ کے لیے یہ ہزاروں سال پرانا ایک مقدس مقام ہے، لیکن دوسروں کے لیے اس کی تاریخ بالکل نئی ہے۔ ایک ہی جگہ مگر دو بالکل مختلف کہانیاں۔ تو چلیے آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ مقام اتنے گہرے تنازع کی جڑ کیوں ہے؟ یہ ساری کہانی بس اس ایک پتھر کے ڈھانچے کے گرد گھومتی ہے۔ بظاہر تو یہ بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کی سادگی کے پیچھے تاریخ کی کئی پرتیں اور دو بالکل الگ الگ عقیدے چھپے ہوئے ہیں جو اسے تنازع کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ایک گروہ کے لیے یہ ایمان کا مرکز ہے، ایک مقدس ترین جگہ، تو دوسرے کے لیے یہ اپنی شناخت اور تاریخ پر ایک دعوے کی علامت بن چکا ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ چلیے دونوں طرف کے دعووں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ایک ہی مقام اتنے شدید تنازع کی وجہ کیسے بن گیا۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں آج کی صورتحال سے۔ آخر یہ قدیم مقام آج بھی خبروں میں کیوں رہتا ہے اور یہاں اتنی کشیدگی کیوں ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مقبرہ فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول والے علاقے نابلس میں ہے۔ یہاں اکثر راتوں کو یہودی زائرین آتے ہیں اور ان کے ساتھ اسرائیلی فوج کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، مقامی فلسطینی آبادی کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اس جگہ کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں۔ یہ کشیدگی کوئی نئی بات نہیں بلکہ 1967 کی جنگ کے بعد سے مسلسل چلی آ رہی ہے۔ تو چلیے اب اس کہانی کے پہلے رخ کو دیکھتے ہیں، ایک ایسا بیانیہ جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی مذہبی روایت میں ہیں اور جو اس مقام کو یہودی عقیدے میں ایک بہت خاص درجہ دیتا ہے۔ بائبل کی روایت کے مطابق یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے مصر سے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ ان کی باقیات کو ان کے آباء و اجداد کی سرزمین میں دفنایا جائے۔ صدیاں بیت گئیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات اپنے ساتھ لے آئے، اور آخرکار انہیں یہاں آج کے نیپلس، جسے اس وقت سکم کہا جاتا تھا، دفنایا گیا۔ اور یہ وہی زمین تھی جسے خود ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے خریدا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی گہرا، بہت قدیم تعلق ہے جو اس دعوے کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ایک بیانیہ۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو مقامی فلسطینی روایت اور تاریخی تجزیے پر مبنی ہے اور جو اس مقبرے کو ایک بالکل مختلف شناخت دیتی ہے۔ دوسری طرف کی کہانی کا مرکزی کردار ہیں شیخ یوسف دوائی کا۔ مقامی فلسطینی روایت یہ کہتی ہے کہ یہ مقبرہ بائبل والے پیغمبر حضرت یوسف کا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ 19ویں صدی کے ایک مقامی عالم دین شیخ یوسف دوائی کا ہے۔ یہ پہلے والے دعوے کے بالکل الٹ ہے۔ اور اس دعوے کے پیچھے بھی کچھ ثبوت ہیں۔ پہلی بات، اس کا طرز تعمیر دیکھیں۔ اس کے اوپر جو گنبد ہے وہ اسلامی مقبروں کی ایک عام پہچان ہے۔ دوسری چیز، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ عمارت کوئی ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ 200 سال پرانی ہے، یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کی۔ اور سب سے بڑھ کر سرکاری ریکارڈز میں بھی یہ جگہ فلسطینی محکمہ اوقاف کے پاس ایک مسجد کے طور پر درج ہے۔ تو اب تصویر صاف ہو رہی ہے۔ ایک ہی مقبرہ ہے لیکن اس کی دو بالکل الگ الگ تاریخیں ہیں۔ ایک طرف ہزاروں سال پرانا مذہبی وعدہ، دوسری طرف 200 سال پرانی مقامی تاریخ، اور یہی وہ کشمکش ہے جو اس تنازع کی جڑ ہے۔ لیکن اس ایک مقبرے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹ کر پورے خطے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ اس زمین پر تاریخ کی کئی تہیں ایک دوسرے کے اوپر جمی ہوئی ہیں۔ پیغمبروں کے زمانے سے شروع ہو کر پھر مصر سے خروج کا واقعہ، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دور جب یہ موجودہ ڈھانچہ بنا، اور پھر آیا 1967 جب اس جنگ نے اس جگہ کو ایک جدید سیاسی تنازع کا مرکز بنا دیا۔ ہر دور نے اس کہانی میں اپنا ایک حصہ ڈالا ہے۔ اور جو بات اس معاملے کو اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جن پیغمبروں کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ صرف ایک مذہب کے لیے محترم نہیں ہیں، وہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں میں ایک جیسے قابل احترام ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس خطے کا ورثہ کتنا گہرا اور مشترکہ ہے۔ تو اب تک ہم نے 2 الگ الگ کہانیاں دیکھ لیں، لیکن اصل میں یہ لڑائی اب اس بات کی نہیں رہی کہ مقبرے کے اندر کون ہے۔ نہیں، یہ معاملہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہ بات کتنی عجیب ہے نا، کہ ایک ایسی زمین جسے 3 بڑے مذاہب مقدس مانتے ہیں اور سب اس کا احترام کرتے ہیں، وہی کنٹرول کی ایک بڑی جنگ کا مرکز بن جائے۔ یہ مشترکہ تقدس ہی تو اس سوال کو کھڑا کرتا ہے کہ آخر اس پر حق کس کا ہے۔
تو یہ مقبرہ اب صرف ایک عمارت نہیں رہا، یہ ایک علامت بن گیا ہے۔ کچھ یہودی زائرین کے لیے یہ ان کے بائبل کے ورثے اور اس سرزمین سے ان کے ہزاروں سال پرانے اٹوٹ رشتے کی نشانی ہے۔ دوسری طرف مقامی فلسطینیوں کے لیے یہ ان کی قومی اور مذہبی شناخت کا حصہ ہے، جس پر انہیں لگتا ہے کہ کوئی اور آ کر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اصل بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جنگ اب آثار قدیمہ یا پرانی کتابوں کی نہیں رہی، یہ جنگ ہے تاریخ کے بیانیے پر قبضے کی، کہ ماضی کی کہانی کون سنائے گا اور کس کی کہانی سچ مانی جائے گی۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقبرہ اب صرف پتھر اور گارے کی ایک عمارت نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ماضی پر دو الگ الگ اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے دعووں کی ایک زندہ علامت بن چکا ہے۔ اور یہ صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ جب مقدس زمین ہی میدان جنگ بن جائے تو پھر ماضی کو سکون کیسے ملے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید تاریخ، سیاست اور عقیدے کی پیچیدگیوں میں ہی کہیں کھو گیا ہے۔